ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين. قابل صدر احترام فضیلت الدکتور محمد ارشد المدنی حفظہ اللہ، جو آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، اور اسی طرح بڑی عزت اور احترام کے لائق اس نہایت قدیم ادارے کے سیکریٹری صاحب جناب ماسٹر نصیر صاحب اور اس ادارے کے جملہ سازۂ کرام اور طلباء اور دیگر منصوبین مدرسہ، میں اپنی باتوں کو بہت ہی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وقت کم ہے اور ہم لوگوں کو یہاں سے سفر بھی کرنا ہے اور بھی پروگرام ہے۔ میرے بھائیوں، اور خاص طور سے میں اپنے طلباء سے، اس مدرسے کے طلباء سے اور جو طالبات بیٹھی ہوئی ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے جس عظیم مقصد کی خاطر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، کبھی بھی ہمیں اس مقصد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس مقصد کو بھلانا نہیں چاہیے، یا بھلانے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہر معاملے میں تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے مقاصد میں سے بلکہ اہم ترین جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے، اپنے رب کی تعریف کیجیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیجیے۔ یہاں پر سجدہ سے مراد نماز ہے، صلاۃ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری انسانیت کو، خاص طور سے مومنوں اور مسلمانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کی شکلیں، صورتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ان عبادتوں میں سے اولین عبادت وہ نماز ہے، جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ حتیٰ یأتیک الیقین، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں ہے، 4 دن کا نہیں، بلکہ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہے، ہمارے جسم میں روح باقی رہے، ہم زندہ رہیں، اس وقت تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ حدیث بہت ہی مشہور ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی جامع کے اندر بیان کیا ہے۔
اور اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، معروف صحابی، مشہور صحابی، مفسر قرآن ہے، بلکہ آپ کہیں کہ تفسیر کے امام ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ ایسے موقع پر اتنے نزدیک ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ جس طرح آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، طلبہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بہت ہی کم تھی، چھوٹے بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام انی معلمک کلمات، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بچے، غلام کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی، اپنے اس بھائی کو مخاطب کیا اور کہا اے بچے انی معلمک کلمات، کہ میں تمہیں چند باتیں بتلا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں چند باتیں بتلا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اور ان چند باتوں میں سے پہلی بات جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بچے تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو؟ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان حقوق کی حفاظت کرو، ان حقوق کو پہچانو، ان حقوق کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت سارے ہیں، اور ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق ایک مسلمان پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ جو بڑے بڑے عبادات ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر لازمی طور پر ہونے چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کریں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں عنایت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یحفظک، اگر تم اللہ کے حقوق کی حفاظت فرماؤ گے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسری نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہوں، اپنے دلوں میں محسوس کرو، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجاوری اور نواہی سے اجتناب کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، دکھ ہوگا، درد ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بن جائے گا۔ اس کے بعد تیسری نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سألت فصل اللہ، اذا سألت فصل اللہ، اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے چوتھی نصیحت فرمائی، کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار سمجھو، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ وَاعْلَمْ، پانچویں نصیحت کی اللہ کے نبی نے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہم بات بتلائی جس کو آج بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، راہ دلالت پر چل رہے ہیں، لوگ کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، لوگ کا دین خراب ہو رہا ہے، لوگ اسلام سے باہر ہو رہے ہیں، شرک داخل ہو رہا ہے، بدعت داخل ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے ان باتوں کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وَاعْلَمْ، کہ اے عبداللہ ابن عباس آپ یہ جان لیجئے أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، کہ اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے کہ آپ کو فائدہ پہنچا دے، تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اتنے فائدے کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے، یعنی آپ کی تقدیر میں ہے۔
اور آج اللہ کے نبی نے کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. کہا اللہ کے نبی نے کہ بات بھی ذہن میں بٹھا لو، اپنے دل میں داخل کر لو کہ اگر ساری دنیا اور پوری امت، سارے لوگ اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، رفعت الاقلام، رفعت الاقلام کہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، وجفت الصحف اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یعنی جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمل کو چھوڑ دیں، ہم اعمال سے گریز کریں، اجتناب کریں. عزیز طلبہ، یہ باتیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، یا یہ وصیتیں جتنی اہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے تھی، صحابہ کرام کے لیے تھی، اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے تھی، یہ وصیتیں اتنی ہی اہم ہم لوگوں کے لیے ہے، ہم علماء کے لیے ہے، ہم طلباء کے لیے ہے، عام مومنوں اور عام مسلمانوں کے لیے ہے. اس لیے جب تک ہم زندہ رہیں ان باتوں پر عمل کرتے رہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی بناتی ہیں، جو ہماری آخرت بناتی ہے. دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید پر جمائے رکھے جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.